مریم کون کیمپین کر رہی ہیں اس وقت پنجاب میں؟ مریم، یہ مریم وہ ہیں جنہوں نے سارے ٹی وی کے اوپر جا کے کہا 2014 میں ان کی چلتی ہے کہ میری لنڈن تو پاکستان، لنڈن چھوڑے پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں۔ جب یہ کہہ رہی تھی ان کو نہیں پتا تھا کہ 2 سال کے بعد، کیونکہ اللہ الحق ہے، پینما کا انکشاف ہو جاتا ہے جدھر پتا چلتا ہے کہ لنڈن کے سب سے مہنگے علاقے میں لنڈن جانتا ہوں، سب سے مہنگے علاقے 4 بڑے بڑے مہنگے ترین اپارٹمنٹس ان کے نام پہ۔ جب یہ 2014 میں کہہ رہی تھی تب ان کے نام پہ تھے، اور 2016 میں انکشاف ہو جاتا ہے۔ پھر عدالت میں جا کے ان کو سزا ہونی چاہیے تھی کہ اوتھ کے اوپر یہ کہتے ہیں، ایک کانٹریکٹ دیتے ہیں جس فونٹ، جسے کلیبری فونٹ کہتے ہیں، وہ نکلتی ہے فونٹ جس میں کانٹریکٹ لکھا جاتا ہے، وہ 2007 میں آتی ہے اور 2006 میں کانٹریکٹ سائن کر جاتا ہے، یعنی جعلی کانٹریکٹ۔ سیدھا جیل تھا اس کے لیے۔ بدقسمتی ہمارے ملک کی طاقتور پکڑے نہیں جاتے، اور ایف آئی آرز کن کے اوپر ہو رہی ہیں؟ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، وہ صحافی جو کہ سچ لکھ رہے ہیں۔ ہمارا اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو۔ یہاں یہ سارا نظام ہمیں کہہ رہا ہے برائی کے ساتھ کھڑے ہو، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو گے تو ایف آئی آر کٹ جائے گی۔ سارے ملک کا نظریہ بھی تباہ کر رہے ہیں، رول آف لا بھی تباہ کر رہے ہیں، ادارے بھی تباہ کر رہے ہیں۔ نیب بھی آج گئی، نیب کا انہوں نے اب خود ہی نیب کے جج اپوائنٹ کریں گے، اپنے کیسز اپنے جج، یعنی ملزم اب قاضی بن جائے گا۔ ایف آئی اے تباہ، نیب تباہ، پارلیمنٹ یہ جو ہے، اگر نیشنل اسمبلی میں راجہ ریاض اگر اپوزیشن لیڈر ہیں تو سمجھ جائیں وہ کیا رہ گئی نیشنل اسمبلی کی اہمیت۔ ادھر پنجاب میں عجیب ہی مذاق ہو رہا ہے، وہ ایک غیر آئینی طور پہ وہ وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے، وہ بھی تباہ۔ الیکشن کمیشن کے اوپر کسی کو اعتماد نہیں ہے، چیزیں نکلتی آ رہی ہے کہ کس طرح، صرف ان کا ایک مقصد ہے کسی طرح اس سیٹ اپ کو اوپر رکھنے کے لیے۔ تو اس لیے میں اپنی آج ساری قوم کو کہتا ہوں کہ ہمیں اب کھڑا ہونا پڑے، ہمیں یہ ساری جو فیشسٹ ٹیکٹکس خوف کے ذریعے ہمیں ڈرا دھمکا کے یہ تسلیم کروا رہے ہیں، ہم نے سب نے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ اور سب سے پہلے ہم نے یہ جو 20 بائی الیکشنز ہیں پنجاب میں، انشاءاللہ ان کے اندر ہم نے ان کو دھاندلی کے باوجود شکست دے کے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا جو ایک ہی طریقہ پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکالنے کا، وہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز۔ 5 جولائی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس دن پاکستان میں مارشل لاء لگا تھا، جبکہ ذوالفقار کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ہٹایا گیا۔ تب بھی جب مارشل لاء لگا تھا تو ایک بہت بڑی وجہ اس کی کہ امریکہ خوش نہیں تھا ذوالفقار علی بھٹو سے، بلکہ ہنری کسنجر کی ایک کوٹ کی جاتی ہے کہ اس نے تھریٹن کیا تھا کہ وی ول میک یو ہاربل ایگزامپل۔ اور تب بھی ایک پاکستان کا پرائم منسٹر، کئی اختلاف ہیں، لیکن وہ ایک پاکستان کو آزاد فورن پالیسی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ آزاد فورن پالیسی کا مطلب یہ کہ وہ فورن پالیسی جو اپنی عوام کی بہتری کے لیے ہو، یعنی کسی اور ملک سے کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو، اپنی عوام کے کیا فائدے ہیں اس کے لیے فورن پالیسی بنے۔ تو تب بھی ایک بہت بڑا نقصان ہوا پاکستان، کیونکہ جو جمہوری پروسیس تھا، وہ جو چل رہا تھا، وہ رک گیا۔ مارشل لاء آیا اور اس کے بعد پھر سے شروع ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ وہ پھر رکا بعد میں جا کے۔ لیکن اب جو ہوا اس میں جو ایک ہی چیز جو تب 77 میں اور اب جو چیز کامن تھی، وہ یہ کہ امریکہ خوش نہیں تھا کہ پاکستان ایک آزاد فورن پالیسی بنا لے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہی فورن پالیسی ہو کہ حکم ملے، ایک ٹیلی فون کال آئے اور پاکستان ان کی جنگ میں شامل ہو جائے، اور 80,000 پاکستانی جانیں ان کے لیے قربان کر دیں، اپنے ملک کا بھی نقصان کرے، اور آخر میں پھر بجائے ہمارا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمیں یہ کہا جائے کہ جی آپ نے ہماری مدد نہیں کی افغانستان جنگ میں، اور ہمیں ہی ذمہ دار ٹھہرایا۔ تو جو اس کا نقصان ہوا، جو ہمارے ملک میں رجیم چینج ہوا،